ویلکم ٹو فریش منا بلیسنگز۔ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ کلام مقدس میں زبور 19 کی 2 آیت میں لکھا ہے، دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ تو اس آیت کو لے کر آج ہمارا مضمون ہے کہ دن اور رات کس طرح بات کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو پیغام میں آج ہم 2 نکات پر بات کریں گے، یعنی دن کی دن سے بات اور رات کی رات سے بات کا کیا مطلب ہے، اور پھر ان کے کائناتی یا جسمانی اطلاقات کیا ہیں اور کلام مقدس کے مطابق روحانی اطلاقات کیا ہیں۔ پیغام کو آخر تک سنیے گا تاکہ آپ اس پیغام کی پوری گہرائی اور اصل مقصد کو جان سکیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ پیدائش 1 باب کی 5 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات۔ تو دن، یہ تاریکی اور یہ روشنی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ آپ ذرا اس ویڈیو میں میرا فیس دیکھیں، آپ کو یہ سائڈ زیادہ روشن نظر آ رہی ہے اور ادھر والی جو ہے وہ ڈارک نظر آ رہی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سائڈ پر میں نے زیادہ روشنی رکھی ہے، یعنی دن والا منظر پیدا کیا، اور اس سائڈ پر جو ہے ذرا ڈارکنس ہے۔ تو سورج کے سامنے زمین کا جو حصہ آتا ہے، یہ ساتھ ذرا ویڈیو میں دیکھیے۔ تو یہاں آپ نے ڈیمونسٹریشن میں دیکھا کہ سورج کی طرف زمین کے جس حصے کا رخ ہے وہ حصہ روشن ہو جاتا ہے، اور جو حصہ سورج کی اوٹ میں یعنی دوسری طرف چلا جاتا ہے، جس طرف سورج کی شعاعیں نہیں پہنچ سکتی، تو وہ حصہ جو ہے تاریکی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جب منظر خدا نے جب روشنی پیدا کی تو یہی منظر ہوا تھا کہ زمین کا آدھا حصہ روشن ہو گیا تھا اور آدھا جو تھا وہ تاریکی میں چلا گیا۔ تو وہاں پر لکھا ہے پیدائش 1 باب کی 5ویں آیت میں کہ خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات۔ تو آج بھی وہی قانون لاگو ہے کہ روشنی دن ہے اور تاریکی رات ہے۔ تو اب آگے چل کے ہم مزید اس کے جو میننگ جانیں گے، ان سے ہمیں خدا کے اس بھید کی اصل بات سمجھ آئے گی۔ تو کلام مقدس ہمیں دن کے فرزند، راست بازوں کو دن کے فرزند بھی کہتا ہے۔ دیکھیے ذرا کہ خداوند یسوع مسیح کو کلام مقدس میں نور اور سورج بھی کہا گیا ہے، اور ہمیں کلام مقدس کی بعض تماثیل میں زمین بھی کہا گیا ہے۔ تو یوحنا 1 باب کی 9 آیت میں یوحنا رسول کہتے ہیں، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے۔ زمین کی مٹی کی بات یہاں نہیں ہو رہی، بلکہ ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے۔ سورج جو ہے وہ زمین کی مٹی، پتھر اور زمین کی سطح کو، جس میں چاہے وہ خشکی کا حصہ آ جاتا ہے یا سمندر کا حصہ آ جاتا ہے، اس کو روشن کرتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسا سورج ہے، وہ ایسا نور ہے، وہ ایسی روشنی ہے جو آدمیوں کو روشن کرتا ہے۔ تو یہاں پر تو بات کہی تھی یوحنا رسول نے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے خود یوحنا کی انجیل 8 باب کی 12 آیت میں کہا تھا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ تو وہ خود نور ہیں، تو وہ نور دیتے ہیں۔ جو ان کی رینج میں آ جاتا ہے، جو ان کی
ان کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے، جیسے زمین کا جو حصہ سورج کی طرف ہو جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، تو جو اپنے آپ کو، جو اپنے چہرے کو خداوند یسوع مسیح کی طرف کر لیتا ہے وہ بھی زندگی کا نور پاتا ہے، وہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو خداوند یسوع مسیح نے متی 5 باب کی 14 آیت میں اپنے شاگردوں سے کہا تھا، تم دنیا کے نور ہو، تو تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ خداوند یسوع مسیح کے اس بیان پر پولس رسول نے بھی تصدیق کی مہر ثبت کی۔ پہلا تسلنیکیوں 5 باب کی 5 آیت میں انہوں نے لکھا، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے۔ تو وہ اس بات کو، اس بھید کو خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ فرمایا تھا اس کو سمجھ چکے تھے۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ دن کی دن سے بات کیسے ہوتی ہے، پھر ہم اسے زمین کے دن رات پر اور پھر آدمیوں کے نور ہونے پر اسے لاگو کر کے دیکھیں گے۔ جب زمین کے جس حصے پر دن ہوتا ہے اس کا رخ سورج کی طرف ہوتا ہے، یعنی ایک طرف سورج ہے تو سورج کی طرف سے جو روشنی آ رہی ہے وہ زمین کی سرفیس پر پڑ رہی ہوتی ہے، تو وہ حصہ ہو جاتا ہے روشن۔ تو اس روشن حصے کو خدا نے دن کہا تھا، یعنی دن کرنے والا اور جس پر دن ہو جاتا ہے وہ ایک دوسرے کے روبرو ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے۔ سورج اپنی روشنی کو زمین کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے اور زمین اسے منعکس کر کے، اسے پلٹا کر سورج کی طرف واپس بھیج رہی ہوتی ہے۔ تو جو روشنی سورج سے صادر ہوتی ہے وہی روشنی پلٹ کر سورج کی طرف واپس جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے دن کی دن سے بات کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ان کی یہ گفتگو ہے کہ انہوں نے اپنا رخ ایک دوسرے کی طرف کر رکھا ہوتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کی روحانی اپلیکیشن کی طرف۔ تو رومیو 8 باب کی 29 اور 30 آیت میں کلام مقدس کہتا ہے، جن کو اس نے پہلے سے، اس یعنی خدا نے پہلے سے جانا، ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا، اور جن کو مقرر کیا ان کو بلایا بھی، جن کو بلایا ان کو راست باز ٹھہرایا، جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بخشا، تاکہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ بیٹا نور ہے تو اس پر ایمان لانے والے، اسے قبول کرنے والے اور اس کے جلال کو حاصل کر کے اس کی مانند نظر آئیں، وہ بھی روشن ہو جائیں، وہ بھی نور بن جائیں۔ تو مسیح چونکہ خدا کا جلال ہے، یوحنا 17 باب میں خداوند یسوع مسیح نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب باپ میں جو جلال بنائے علم سے پہلے تیرے ساتھ رکھتا تھا، تو وہ جلالی ہے، جلالی تھا، اس نے ہمیں بھی جلال بخشا۔ جلال کے معنی یاد رکھیں، جلال کا مطلب عزت و شان و شوکت بھی ہوتا ہے، اور جلال کے معنی نور یا روشنی بھی ہے۔ تو جیسے سورج اپنا جلال یا اپنا نور زمین کو دیتا ہے، اسی طرح ہم خدا کی کھیتی ہیں، ہم خدا کی زمین ہیں، تو خدا ہمیں اپنا نور دے کر ہمیں دنیا کا نور بناتا ہے۔ تو اس نے اپنے شاگردوں کو فرمایا تھا کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ ہمیں اس کے دیے ہوئے نور کو دنیا کے آگے چمکانا ہے تاکہ وہ ہمیں چمکتا ہوا دیکھے، خدا ہمیں چمکتا ہوا دیکھے۔ اس نے ہمیں روشن ہونے کے لیے اپنا نور، اپنی روشنی دی ہے۔ تو یہ ہوگی دن کے فرزندوں کی، دن کے منبع سے بات۔ جیسے زمین روشن ہو کر سورج سے دن کی دن سے بات ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح جب ہم دن کے فرزند بن جاتے ہیں تو ہم اس دن کے منبع یعنی سچائی کے سورج، آفتاب صداقت یسوع المسیح کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ روحانی طور پر ہوتی ہے دن کی دن سے بات۔
اب آتے ہیں ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ رات سے رات کیوں کر بات کرتی ہے. تو زمین کا جو حصہ سورج سے پرے ہوتا ہے، جیسے اب یہاں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے، سورج سے پرے ہوتا ہے وہاں پر رات ہوتی ہے، زمین کے اس حصے پر، آدھے حصے پر رات ہوتی ہے. اور جو لوگ رات والے حصے میں ہوتے ہیں انہیں آسمان پر بھی رات والا منظر دکھائی دیتا ہے. جو دن والے حصے میں ہوتے ہیں انہیں دن دکھائی دیتے ہیں، دن کے وقت ستارے دکھائی نہیں دیتے، دن کے وقت چاند دکھائی نہیں دیتا، سیارے دکھائی نہیں دیتے، مگر صرف سورج دکھائی دیتا ہے. تو جو رات والے سین میں ہوتے ہیں، رات والے حصے میں ہوتے ہیں، وہ چاند کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتے ہیں، وہ رات کے مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اندر اندھیرا، یعنی گھر میں اندھیرا، گھر کے باہر اندھیرا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا. تو تب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ مصنوعی طریقوں سے اس اندھیرے کو ختم کرنے کی، اسے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ بہت محدود جگہ پر اپنے مصنوعی روشنیاں کر کے اس سے کچھ گزارا کرتے ہیں، کچھ وقت گزارتے ہیں. تو جو لوگ خدا کی روشنی سے محروم ہیں ان کا یہی حال ہے کہ وہ مصنوعی طریقوں سے خوشیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ دنیا کے طریقوں سے خوشیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کے طریقوں سے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سے یہ تاریکی، روحانی تاریکی ان کی مٹنے والی نہیں ہے. تو یہ جو ابھی ہم نے بات کی کہ زمین کا جو حصہ تاریکی میں ہوتا ہے ان کو اوپر بھی تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے. تو یہ ہوتی ہے زمینی اعتبار سے، کائناتی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے رات کی رات سے بات. تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ تاریکی کے کام بھی ہوں گے. اگر تاریکی کے لوگ ہوں گے تو تاریکی کے کام بھی ہوں گے. جیسے راست باز لوگ ہیں تو راست بازی کے کام بھی ہیں، اور تاریکی کے لوگ ہیں تو تاریکی کے کام بھی ہیں. تو رومیو 13 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے، تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کا ہتھیار باندھ لے. تو تاریکی کے کام وہ ہیں جو تاریکی کے حاکموں کو پسند ہے، جیسا افسیوں 4 باب میں کہا گیا ہے، 6 باب میں، کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ تاریکی کے حاکموں سے ہے. تو جو تاریکی کے حاکموں کی پسند ہیں وہی کام جو ہیں تاریکی کے ہیں. تو جسمانی اعتبار سے یعنی وہ سارے کام جو خدا کی نگاہ میں ناپسندیدہ اور شیطان اور اس کے کرندوں کی نگاہ میں پسندیدہ ہیں، وہ سب تاریکی کے کام ہیں. اور رسول ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تاریکی کے ان کاموں کو ترک کریں. تو یہ ہے جناب روحانی اعتبار سے رات کی رات سے بات، یعنی تاریکی کے کام کر کے گناہ گار انسان شیطان کو خوش کر رہا ہوتا ہے، تاریکی کے حاکموں کو خوش کر رہا ہوتا ہے، تاریکی کے فرمانروا ابلیس کو خوش کر رہا ہوتا ہے. تو وہ یہ رات کی، کیونکہ تاریکی رات ہے تو یہ ہے رات کی رات سے بات. تو نتیجہ کیا ہوا جی کہ تاریکی سے نکلیں. سبق ہمارے لیے یہ ہے، تاریکی سے نکلیں، تاریکی کے کاموں کو ترک کریں، رات والوں سے نہیں بلکہ دن والوں سے رابطہ جوڑیں. اپنے دن کے حاکم یعنی آفتاب صداقت سے، یعنی اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح سے ناطہ جوڑیں، اس کی مرضی بجا لائیں. تو یہ ہوگی روحانی اعتبار سے دن کی دن سے بات. خدا آپ کو برکت دے.